أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواں پارہ سورہ الاعراف. نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 22واں رکوع ہے، اور نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 12واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 172 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے بعد والے جو ان کے جانشین بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بد عملی کی مثال بیان کی کہ یہ نکمے نااہل جانشین تھے جو دنیا کے پجاری تھے اور دین کو بھی دنیا کی خاطر بیچ ڈالتے تھے، اور پھر یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو انہیں کوئی احساس ہو، بلکہ ان کا مطمع نظر ہی دنیا بن گیا تھا۔ وہ ہر بار نفش شرمندگی ندامت کی بجائے دنیا کا مال دنیا کمانے کی خاطر دین سے یہ دغا کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں کتاب دی گئی، اور جب بنی اسرائیل نے اس پر بھی چوں چرا کی اور دین سے ارادہ کی کوشش کی تو پھر زبردستی ان سے جو ہے وہ تورات منوائی گئی۔ آج جو آیات ہیں اس میں اللہ نے انسان کی فطرت سلیمہ کا تذکرہ کیا۔ انسان کو اللہ نے جس حالت پر پیدا کیا نا، اللہ نے فطری طور پر اس انسان کے اندر ایسے دلائل رکھ دیے، اس کی فطرت کے اندر ایسی فکر سیدھی سوچ رکھ دی جس سے اگر اس کو کوئی بھی رہنمائی نہ کرے تو یہ یقیناً اپنے رب کو پھر بھی پہچان سکتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب پکڑ لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں، ان کی پشتوں سے ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے پیدا کیا اور ماں کے رحم میں جب ان کو ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے، اپنی معرفت کے دلائل اس کو القاء کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر واضح کر دیا کہ اگر یہ آدمی سیدھا حق پہ رہے، اس کی فطرت کسی غلط چیز سے متاثر نہ ہو تو اس کو اپنے رب کی پہچان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کو اللہ نے کئی مقام پہ متعدد بیان کیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، دیکھو ہم تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانی دنیا کے اطراف میں بھی اور تمہارے اندر بھی نشانی ہے کہ تم اگر اپنے آپ میں بھی غور کرو تو اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اور یہ وہی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا، مسلمان پیدا ہوتا، فابواہ یحودانہ او یسرانہ او یمجسانہ وفی روایہ او یشرکانہ، آگے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے یا مشرک بنا دے، یہ ماں باپ کی تربیت آگے اس کو بگاڑتی ہے۔ ورنہ اللہ نے اس کو جو ہے فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے جس پہ وہ سیدھی بات کو پہچان سکے، جس کو اللہ نے دوسرے انداز میں کھول کے تھوڑا سا بیان کیا سورۃ الغا جو ہے واللیل اذا یغشی میں، فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے دماغ میں اچھائی اور برائی ڈال دی، القاء کر دی، یہ تمیز رکھ دیا طبعاً کہ اچھا چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ یہ انسان کی بات کسی ہوتی ہے نا، بندہ ماحول سے متاثر ہوتا تو پھر گندگی میں بیٹھا گندگی میں چلا جاتا۔ آپ اس کو یوں سمجھ رہے بندہ چرسیاں جو بہندا ہے، آپ اس کو نشے سے بچا لیں گے؟ ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ اس کا علاج کروا لیں دوبارہ اس کا ماحول نہ بدلے، وہ دنوں کے اندر دوبارہ اسی برائی پہ چلا جائے۔
تو یہ جو انسان کی طرح عادتیں بگڑتی ہے نا، انسان کی فطرت اس طرح ماحول سے متاثر ہو جاتی ہے. جیسے آپ دوسرے انداز میں دیکھ لیں، ایک بندہ ایک بدبودار ماحول میں رہتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ اس کی حس مر جاتی ہے، اسے بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی. آج چمڑا منڈی لنگ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا اسٹوروں میں، کام کرنے والے کام بھی کرتے ہیں اور خرید و فروخت والے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. ارے تو ہمارے انسان ہی ہے نا. اگر میں آپ جو روٹین میں وہاں نہیں رہنے والے، ہم جائیں گے تو ہمارے لیے وہ ماحول تکلیف دہ ہے. اچھا جو وہاں بیٹھے ان کے لیے کیوں؟ وہ چیز ان کے اندر رچ بس گئی ہے، انہوں نے کی حص متاثر کر دی ہے. تو اس لیے جو ہے یا سارے گجر برادری جب مجھا والے نہیں ویل لو، کیونکہ آپ جا کے ویلی میں جا کے دیکھ لیں، ویلی والے میں جو روز رہنے والا ہے انہوں تو نہیں محسوس ہوتا نا کہ گوبر کی بدبو کیا ہے، پیشاب کی بدبو اسمیل کیا ہے. حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی آئے گی، لیکن اس کو ویلی سے بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس چیز نے اس کو کیا کر دیا؟ مسخ کر دیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر جب چیز مسخ ہو جاتی ہے تو پھر اپنی اصل سے بدل جاتی ہے. مایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب پکڑ لیا تیرے رب نے بنی آدم کے بچوں کو ان کی پشتوں سے، ان کو کیا پکڑ لیا بنی آدم کی پشتوں سے؟ ذریت، ان کی اولاد نکال لی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر، کہ ان کی ذات کو میں گواہ بنا دیا اور کہا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اصل چیز یہ فطرت سلیمہ ہے جس پہ اللہ کی پہچان ہے، جس پہ بندہ قیامت دن بھی پابند ہے. اسی لیے تو بعد نے کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن نہ بھیجتا، نبی نہ بھیجتا، تو تب بھی انسان کو اس کی فطرت جو تھی وہ کافی تھی. لیکن فطرت جو کہ بہت جلدی ماحول سے متاثر ہو جاتی ہے، تو اللہ کا قانون ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رسولہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے نبی رسول بھیجے، کتابیں دیں اور باقاعدہ معلم بنا کر کے نبی کو بھیجے. اسی لیے اس کی ایک اور تفسیر بھی بعض اہل علم نے کی ہے، اگر اصل تفسیر زیادہ معروف یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام، اللہ نے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور قیامت تک جو بھی آدم علیہ السلام سے ان کے بچے پیدا ہونے تھی، کائنات انسانیت ساری اللہ نے نکال. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اپنی توحید کا، اور ان کو فرمایا الستُ بربکم قالوا بلا، تو سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس پہ گواہ ہیں. تو فرمایا قالوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں. مایا شہیدنا، ٹھیک ہے جی، ہم نے شہادت دی ہے. کیوں گواہی دی ہے یہ ساری؟ ان تقولوا، کہ ہم نے یہ شہادت بنائی ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم کہو قیامت والے دن انا کنا عن ھذا غافلین، یا اللہ سانو کی پتا رب کون ہوتا، ساڈے کو تو دسے کسی نے، سانو تو سمجھایا ہی کسی نے، تو سانو دس دے پتہ لگتا. ہم نے جو ہے تم سے یہ گواہی لی ہے جو اس کے بنا پر ہم پوچھنے کے حق رکھتے ہیں کہ جو ہے قیامت تم یہ نہ کہہ سکو، تمہارے پاس یہ عذر بہانہ نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا. انا کنا عن ھذا غافلین، یا اللہ ہم اس سے کیا تھے؟ بے خبر تھے. او تقولوا، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو یقیناً اشرک شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے باپ دادا نے، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو اور نسل تھے، اولاد تھے، نسل تھے ان کے بعد، ہم تو ان کے بعد پیدا ہوتے، جس ماحول جو پیدا ہو جنہ نسل تھی وہی چلنا سی نا معاملہ. سانو بھی پتا تھی اسلام کی دین کی ہے. بایا اور پھر تم کہو آفا تہلکنا، کیا تو ہلاک کر دے گا ہم کو، مار دے گا ہم کو، ختم کر دے گا ہم کو، بیما اس وجہ سے، فعل المبتلون جو جھوٹ اپنانے والوں نے، باطل پرستوں نے جو کام کیا اس کے ہمیں بھی اللہ تو ہلاک کر دے گا. میں ہم نے یہ عذر ختم کرنے کے لیے اپنی توحید کا تعارف کروایا، تمہارے کو حجت قائم کی،
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ہم تو باپ دادا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ مایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں نشانی، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، حق کی طرف وہ پلٹ آئیں۔ مَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے، وَاتْلُ آپ پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ الذی اس آدمی کی خبر، آتیناہ کہ جس کو دیا ہم نے، آیاتنا اپنی ایتیں، اپنی نشانی، جنہیں ہم نے اپنے احکام دیے، ہم نے اپنی ایتیں دی تھی انہیں، فَانْسَلَخَ مِنْہَا، پس وہ نکل گیا اس سے، کھسک گیا اس سے۔ انسالہ کیا ہوتا ہے؟ بکری کی کھال کو اتارنا، سلخ کہتے ہیں کھال، اور مسلوخ اس بکری کو کہتے ہیں جس سے کھال اتار لی جائے۔ اسی طرح سانپ ہوتا ہے نا، ایک عرصے کے بعد سانپ جو ہوتا ہے یہ اپنی اوپر والی جو کجلی ہوتی ہے نا وہ اتار دیتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے جب سانپ اپنی کھجلی اتار دیتا ہے، اوپر والی کھال کو نیچے سے صاف نیچے سے نکل جاتا ہے، جیسے بکری اب کھال اتر گئی تو صاف نیچے نکل آئی، اس طرح سانپ کھجلی اتار دیتا ہے نا تو جو نیچے وہ صاف جلد اس کی رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ مسلوخ ہو گیا، اس کی کھال کیا ہو گئی؟ اتر گئی۔ اس طرح فن سلاخ منہا، وہ صاف نکل گیا اس سے، یعنی وہ ایتیں، وہ ایتوں کا رنگ، وہ ایتوں کا کوئی شے اس کا رنگ اثر اس پر نہ اس نے اس کو سمجھا، نہ اس نے مانا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اپنایا، نہ اس کے عمل میں، نہ کردار میں، نہ عقیدے میں، نہ اس کے جو ہے وہ زندگی کی غمی خوشی، کہیں پر اس کا کوئی نام نشان باقی نہیں ہے۔ فن سالہ خمینہ، وہ صاف نکل گیا اس سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پیچھا کیا اس کا شیطان نے، شیطان نے انہوں گھیر لیا پھر۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا، وہ تھا ہی گمراہ ہونے، وہ ہو گیا گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے۔ اب یہ آدمی کون ہے جس کی اللہ نے یہاں پر بطور مثال بات کی؟ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی خاص آدمی ہے جو پہلے تو دین کے اوپر قائم رہا، دین پڑھا، لیکن بعد میں وہ دین سے لا تعلق ہو گیا، دنیا میں مست ہو کر کے اپنی خواہشات حرص کا غلام بن کے اس نے دین کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا۔ لیکن اب وہ آدمی کون ہے؟ قرآن میں وہ متعین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی خاص آدمی کا تعین ثابت نہیں ہے کہ یہ خاص فلاں کافر ہے، یا فلاں کوئی امت محمدیہ میں سے کوئی مجرم ہے، یا کوئی پہلے لوگوں میں سے کوئی مجرم ہے، تعین نہیں ہے۔ اسی لیے تو بعض مفسرین کرام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ بات اصل میں دین سے بیگانہ، دنیا کی دنیا مست ہونے والا اور دنیا میں کھو جانے والا وہ عالم ہے جو دین بالکل چھوڑ گیا اور دنیا میں پڑھ کر کے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کو بطور مثال بیان کیا۔ بعض اہل علم نے اسرائیلی روایات کی بنا پر ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد بنی اسرائیل کا ایک عالم ہے جس کا نام تھا بلعم بن باورا، یہ بہت بڑا عالم تھا، لیکن دنیا پرستی میں اس قدر کھویا کہ یہ بالکل دین سے باغی ہو گیا تھا، سے بالکل دین کو کفر سے پشت ڈال دیا، لاپرواہ، بے پرواہ ہو گیا دین سے، اور دنیا میں ایسا غرق ہوا کہ یہ تباہ و برباد ہو۔ پھر اللہ نے اس کی مثال بیان کی، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اور ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم ضرور بلند کر دیتے اس کو بِهَا، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ان آیات کے ساتھ، کیونکہ دین کے ساتھ عزت ملتی ہے، دین کے ساتھ عروج ملتا ہے، آدمی کی کامیابی ہی دین کے ساتھ، اللہ کے احکاماتوں کے ساتھ ہے، ورنہ بندہ اگر دین کے ساتھ مجھ سے نہیں تو سمجھو کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے، نافع بن عبد الحارث مکے کا گورنر تھا عہد عمر ابن خطاب، عثمان مقام پہ نا ملاقات ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ یہ میرے مکے کا گورنر ادھر کیا جا رہا ہے، وہ پوچھا سو نافع کدھر جا رہے ہو بھائی؟
وہ تمہیں تو مکے کی ذمہ داری تھی، تو اپنی جگہ جان سے کس کو کہاں کس کو ذمہ داری سونپ کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے ابن افزا نامی آدمی ہمارا ابن افزا، اس کو عبد الرحمن بن افزا، اس کو بنایا میں نائب۔ سید عمر کو تعارف نہیں تھا کہ بندہ کون ہے، تو سید عمر پوچھ لگے نافع یہ ابن افزا کون ہے بھائی؟ کہنے لگے انہو مولم من موالین، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ امیر المومنین کو غصہ آ گیا، لال پیلے۔ تو مکے والے اشراف لوگ ہیں، وہ قریشی ہاشمی لوگ، وہ مکے کے باسی، پھر وہاں مہمان جو ہے بیت اللہ لوگ دب کے مہمان کر کے تو غلام کو وہاں بلا کے آ گئے۔ کہنے لگے امیر المومنین اس میں نا دو خوبیاں ہیں، دو کوالٹیاں اللہ رکھی اس میں۔ پہلی کوالٹی اس میں یہ ہے انہو قارئ للقرآن، وہ قرآن کا ایک ماہر قاری ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے عالم بالفرائض، علم وراثت کا، دینی فرائض کا ماہر بندہ ہے۔ میں نے ان دو خوبیوں کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی وقتی طور پہ اس کو دے کے آیا ہوں، اگرچہ وہ غلام۔ امیر المومنین نے جب یہ بات سنی نا، فرمانے لگے سادہ کا نبی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار سچ بات وقتاً کہی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی وجہ سے بڑے لوگوں کو عزت اور عروج عطا کر دیتا ہے، اور اسی قرآن سے اراض انحراف کی وجہ سے اللہ بڑے لوگوں کو ذل رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی کی عزت ہے تو اس کے رب کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، علم نہیں تو اس کی کوئی عزت اور حیثیت ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، مصلی امامت کی لے لیں، میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہوں، اب مصلی پہ کھڑا کسے کرتے ہیں؟ جو قاری ہو، جو عالم دین ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کس قبیلے سے ہے، کس برادری سے ہے، کس قوم سے ہے، اس کا مالی سٹیٹس کیا ہے، کاروبار شیخ کیا، کیا دیکھ رہے؟ قرآن سے تعلق ہے، یہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے نا، اس کو آگے کھڑا کر دو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تے لوگ مسلمان ہوئے تو صحابی ایک عمر بن سلمہ 7 سال کا بچہ سی، تو مسلمان قافلے آتے جاتے نقل لاؤندا ہوندا سی، قرآن پڑھتے تھے، وہ پنجابی کہتے سانگا لاؤنی، اس طرح کو کرائی، کچھ قرآن یاد ہو گیا، جب قبیلہ مسلمان ہوا تو نبی نے تمہیں قرآن کس زیادہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن سلمہ بہت آتا، 7 سال کا بچہ ہے، آپ نے قرآن سنا ہے، قرآن سنا تھا، پتہ لگ گیا بہت ہو جانتا، آپ نے کہا امام بنا تو نمازیں پڑھایا گا۔ 7 سال کا بچہ فرضی نمازیں پڑھاਉਂدا سی، کہ غربت دا عالم یہ سی کہ بیچارے کو لمبی قمیص سی، شلوار بھی کوئی نہیں سی جی ہے، قبیلے دا امام سی، مسئلے تے کھلوندا سی، کادی وجہ نا قرآن دین سے تعلق۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہتے لرفعناہ بہا، ہم اس کو عروج بلند کر دیتے، اس کو رفعت عطا کر دیتے، بلندی عطا کر دیتے اس آیات کی وجہ سے، لیکن بندے کی نلاکی کیا ہے؟ ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ چمٹ گیا زمین کے ساتھ، وہ خواہشات کا ایسا معبود بنا کہ دنیا کے اندر پھنس کے رہ گیا، ولکنہ، لیکن وہ اخلد چمٹ گیا زمین کی واتبع ہواہ، اور وہ پیروکار بن گیا اپنی خواہشات کا، اپنی من مرضیاں، اپنی پسند نفس، اپنی جو ہوا کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگا۔ پھر اللہ نے مثال دے کے بات سمجھائی کہ یہ لالچی حریص جو دنیا کا پجاری ہے، دین سے بیگانہ ہو کر دنیا کا پجاری بننے والا، مایافا مثالہ کمثل الکلب، میں اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اب یہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی، یہ وہ چیز ہے اللہ نے مثالیں دی نا، بڑی سادہ سادہ مثالیں دی ہیں، کتا ہر جگہ میں مل جاتا ہے، اور کتے کے پہچاننے میں فرق نہیں ہوتا۔ دیکھو عام جانور جو ہوتا ہے نا، وہ زبان اس وقت نکالتا ہے جب اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، یا وہ دوڑ دوڑ کے ہانپ کے آیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو سانس پوری ہو جائے یا وہ پانی پیاس لگی ہو، پانی شانی پی لے نا، تو وہ عام جانور سکون سے کھلوتا جگاڑی کرے گا، وہ زبان ہی نکالتا کبھی بات۔ کتے میں یہ کمزوری ہوتی ہے، کتا نہ اندر سے گرم ہوا باہر نکال سکتا، نہ تازہ ہوا اندر لے جا سکتا، زبان باہر نکال کے ہی وہ اندر سے ہوا باہر نکالے گا، اسی زبان کے ذریعے اندر ہوا کھینچے گا۔ وہ عام نارمل جانور کی طرح نہ اندر سے گرم ہوا نکال سکتا، نہ باہر کی تازہ ہوا اندر جا سکتا۔ اس لیے گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں،
پیاس لگی ہو یا نہ لگی ہو، وہ دوڑا ہو یا نہ دوڑا ہو، آرام سے بیٹھا ہو، کتے کو کبھی چاہے زبان نکال کے وہ اپنے جب سانس ہانپ رہا ہوگا. کیوں؟ کتے میں یہ تبھی کمزوری ہوتی ہے کہ کتا نہ اندر سے گرم ہوا باہر نکال سکتا منہ کے ذریعے، نہ تازہ ہوا اندر اندر جا سکتا. اس لیے عام جانور جگالی کرتا ہے، کتا زبان نکال کے ہانپتا ہے ہر حال میں. میں اس کی مثال کتے کی ہے جس کی زبان ہر وقت باہر لڑکی ہوئی ہے نا، یہ ہر وقت دنیا دنیا مال 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 اور دنیا کے لیے جو ہے اس کی جو رالیں ٹپک رہی ہیں، ہر وقت یہ دنیا کے اندر گرا ہوا ہے. چنگی مثال ہوئی کہ بری ہوئی؟ قرآن نے بری گندی مہلک مرض کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا اسے کتا کہتے ہیں. بری مثال کے لیے کون سا جانور بیان کیا؟ کتا. سمجھے؟ ساڑھے عرفی پنجابی چ گال ہے کتا، کوئی ادب دا لفظ نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو شیطان نے بہکایا، کہتے جی صحابہ کعب دا کتا جنت جانا ہے. حجماقت جہالت ہے نا، شیطان ہے نا، انہیں امتہ کھڑکائیاں نے پوریاں. کنی امتہ گمراہ کیتی انہیں؟ تاڑی ساڑی ہونی عمر نہیں جنہیں امتہ گمراہ کر چھڑی کی ہے جی. وہ ولیاں دا وفادار سی نا، لہذا وہ جنت جانا. 10 جانور جنت جانے نے جی. صالح علیہ السلام دی اونٹی جنت جانی ہے. وہ جڑی مکڑی نے جالا بنیا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انہیں بھی جنت جانا ہے. وہ جڑا جی چونٹی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام والے واسطے جو پیچھے بچایا انہیں بھی جنت. وہ ہدہد جڑا سی سلیمان علیہ السلام بلایا ہے انہیں بھی جنت جانا. وہ ایدا کر کے نا پورے 10 جانور پورے کر چھڑ دے نے بھی جنت جانور واسطے رب نے بنائی نہیں. جنت جانور واسطے نہیں بنی. نبی فرمایا اللہ کہندا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ات العباد الصالحین، میں اپنے بندیاں واسطے جنت تیار کی تھی، ایڈی سونی تیار کی ہے. مالا عین رات والا اذن سمعت والا خاطر القلب بشر. کسے اکھ نے یہو جا حسن ویکھیا نہیں جے، کسے کان نے یہو جے حسن دی تعریف نہیں جے سنی. تے ایڈی کو شاندار ہے، کسے دل وچ ہو جا تو حسن تصور نہیں آ سکتا. خیال بھی ہو جائے حسن تصور بھی ایڈا حسن نہیں کو آ سکتا جی میں اپنے بندیاں بعد جنت تیار کر رکھی. اللہ نے فرمایا تاڑی تسلی بات یہ نہیں کافی میرا قرآن پڑھ کے ویلو. ہر جمعے میں نبی آیت پڑھتے ہیں نا سورۃ سجدہ، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی جان نہیں جاندی کہ رب نے انہاں دی اکھاں ٹھنڈیاں کرن واسطے کیہو جنت تیار کر رکھی ہے. جنت کتیاں واسطے نہیں، جانور ساتھ اللہ نے پیدا کرنے. جس جانور نے کسی نے زیادتی کیتی ہوئی نا، حتیٰ کہ جے کوئی بکری سنگالی ہوئی تو انہیں تو انہوں ماریا جے جانور بکری سنگ کوئی نہیں. اللہ دا عدل و انصاف ہے کو اللہ کے جانور پابندی نہیں شریعت، اللہ انہاں کو بدلہ دعائے گا. ثم یصار ترابا، سارے جانور مٹی کرتے جان گے، ختم کہانی. رہ جان کے جن انسان جنہاں نوں اللہ نے اپنے دین دا پابند بنایا سی حساب دے نال انہاں جڑے کامیاب وہ جنت. باقی جنت میں جانور یہ اونٹنی شونٹنی ایک ٹڈیاں شڈیاں یہ مکڑیاں مکڑیاں کتے شتے یہ جنت دے جانور نہیں. نہ جنت پلیت کرنے رب نے انہاں چیزاں نال کوئی. گندی ترین مثال کے لیے اللہ نے کتے کا انتخاب کیا ہے. سمجھے؟ تو اس لیے اور پھر دیکھو اس میں اگر عاجزی ہوتی جو ہمارے ہاں قوم کی حماقت ہے سگے مدینہ، یہ اصل میں تصوف جو ہے نا یہ بیڑا غرق ہے صوفی ازم کا. تصوف کا جو ہندو جوگی سکھ سادھو یہودی عیسائی راہب اور یہ رافضی جتنے بھی نفس جو ہے نا باطنی یہ نفس کوئی چلے والے، یہ اصل میں سارے ان سے لیے ہوئے طریقے من مارنے کے. نفس اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو، اپنے آپ کو سزائیں عذاب دو، اپنے آپ کو کمینہ نکما بنا کے رکھو. یہ جو گندی تاکہ پتہ لگے تو رب دے بڑے مقرب ہو. حالانکہ رب کے ہاں نہ اچھی نعمتیں چھوڑنا تقرب ہے، نہ جسم کو سزا دینا تقرب ہے، نہ گندگی غلاظت میں لکھنا تکبر. اللہ صفائی پسند کرتا ہے. نعمت رب نے دی ہو تو اللہ پسند کرتا ہے میرا بندے پہ نعمت کا رنگ نظر آئے. اللہ نے شکر نے قدری پسندی نہیں کرتا. کہتا جی وہ کتا کو لو اپنے آپ رافضی نے وہ عربی چ بولے نے قلب عباس اتارے ایس پی لاہور دا رہا ہے کی سی قلب عباس یعنی غازی عباس دا کتا. تو صوفی وہ پلی ترین صوفی تصوف دے مان سب تو پلیدے نے رافضی پلی صوفی. ساڈیاں بھی جے نے ایتھے بھی یہ نے کی جی سگے اتار سگے فلاں فلاں دا کتا. اوے اللہ کے بندو دنیا میں سب سے نیک پرہیزگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے نیک پرہیزگار جماعت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں کسی نے اس قسم کی کوئی بات کبھی اشارہ کنائے میں بھی کہی ہے خود کو؟ اگر یہ نیکی ہوتی عاجزی ہوتی
اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کی چیزوں کے حقدار پھر کون ہوتے؟ نبی علیہ السلام۔ اس کے حقدار کون ہوتے؟ صحابہ کرام ہوتے۔ اس لیے یہ چیزیں جہالت ہے اور حماقت ہے جس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں مثال بیان کی، کیوں کہ کتے میں یہ کمزوری ہے، اس کی ہر وقت زبان کیا ہوتی ہے؟ باہر، اور یہ اس کی تخلیقی کمزوری ہے۔ گویا کہ جس طرح اس کی زبان ہر وقت باہر ہے، یہ دین سے بیگانہ ہو کے ہر وقت دنیا 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 مال کے پیچھے مرنے والا، دین سے بیگانہ دنیا، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تو بوجھ ڈالے گا اس پر، یلحس تو وہ جو ہے میں تو ان تحمل علیہ، اگر تو حملہ کر دے گا اس پہ، یلحس وہ زبان نکالے ہوئے ہانپے گا، او تترکو تو حملہ نہ کر خالی چھوڑ دے اس کو، یلحس ہوتا بھی زبان نکالے ہوئے ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فاقصص القصص، آپ بیان کیجئے یہ واقعہ، یہ قصہ بیان کیجئے، آپ بیان کیجئے قصہ واقعہ، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کر لیں کہ میری سوچ، میرا مطمع نظر، میرا رنگ ڈھنگ، میرا کردار کیریکٹر کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد ہے ایک مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، عالم دین، اس کو ایک مضبوط اپنا معاشی مضبوط معاملہ ہو تو بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، تاکہ لوگوں کی محتاجگی نہ ہو۔ جب عالم دین محتاج نہیں ہوتا، پھر اسے حق بیان کرنے میں باق نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی، وگرنہ پھر وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، عوام کا ظاہر ہوتی مجبوری تھی، انہوں نے کو لینا تے اگو کھانا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی زبان بند ہوتی ہے، پھر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، پھر اس کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عالم دین کے لیے بھی اپنا کام اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اس کا دین متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمان لگے ہمارے ایک طالب علم تھے، اس نے اچھا تاجر، مال پیسہ تھا، لیکن کہنے لگا جی کہ میں پروگرام بنایا ہے کہ میں نہ کوئی اچھا جا کاروبار کرا، تے پھر پڑھن پڑھان بہت اچھا آدمی سی، تے نال نال اپنے دین دا کام کراں گے۔ تے فرماؤن لگے کہ اسی کیا کہ پتر تیرا قصور نہیں، تیرا شیطان بڑا مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا جی ساجی دا کی مطلب؟ یہ کہنے کام کراں گے نال دین دا۔ انہوں نے کہا پتر جدو کام جو چنگا کریں گا تے انہیں ٹائم تے لینا ہی کوئی نہیں، ان تیرا وقت لینا کہ نہیں، تو وہ دے مگر آنا جانا ہے کہ نہیں، پھر تیرا تیری صلاحیت، تیری دوڑ، تیری سوچ کدے پیچھے ہوئے گی؟ کاروبار پیچھے۔ تے اے تے تینوں دھوکھا ہے نا کہ میں وہ جو چنگا کراں گا تے پھر میں دین دا کام بڑا کر لاں گا، ادھروں چھوٹے گا تے تو کچھ کرے گا نا۔ میں نے کہا تیرا شیطان بڑا مضبوط ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دو کام ہونے چاہیے، یا تو اگر عالم دین بجاتے خود معاشرت مضبوط مستحکم ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ بعض وراثتی طور پہ ہوتا ہے یا اللہ نے کسی اور کو دیا ہوتا، نہیں تو عالم دین کو معاشی طور پہ خود کفیل کر دینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی نسل کو اچھے انداز سے موٹیویٹ کرے اور صحیح معنی میں دین کا کام کر سکے نا، اس کو معاشی طور پہ خود کفیل کر دو، اسے محتاج نہ رہنے دو۔ اگر دی روٹی تو فکر نہیں مکے گی، وہ دی اپنے گھر دی روحانی جو فکر نہیں مکے گی، وہ تانوں کھے پڑھائے گا تو کھے دسے گا دین؟ وجہ جب اس کی ساری فکر دال روٹی تک ہے، اپنی دو ٹائم دی روٹی تک، وہ دی ضرورتیں ہی پورے نہیں ہوندیاں، وہ دین دا کام نہیں کرے گا۔ پھر وہ فارمیلٹی تو ہے، وقت ڈنگ ٹپائی تے کرے گا، پھر وہ توجہ سے پوری محنت سے نہ مطالعہ کر سکے گا، نہ وہ آپ کو پورے اچھے انداز سے وہ آپ کو گائیڈ کر سکے گا۔ اس لیے علماء کی خدمت اور ان کو خود کفیل کرو دین میں، تاکہ کم از کم وہ آپ کو اچھے انداز میں، بہتر انداز میں آپ کو دینی معاملات پورے کر سکے۔ جہاں بھی اللہ موقع دے، جہاں بھی اپنی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دے کے جاؤ کہ بیٹا جس وقت آپ کا عالم دین خود کفیل ہوگا نا، تو وہ آپ کے حق میں اچھا سوچ، آپ کو دین کی تعلیم اچھی دے گا، آپ کے لیے دین کے مواقع اچھے، آپ کی نسل سنوارے گا۔ اگر وہ بیچارہ اپنی دار روٹی سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر پتہ کی ہوندا، وہی ہوندا ہے کہ مولوی صاحب دی ایک لت سائیکل تے ہوندی ہے تے ایک لت مسیتے ہوندی ہے۔ ادھروں نکلے تے ٹیوشن پڑھاؤں تے، ادھروں نکلے تے پھر دکان تے کام کرن واسطے، پھر کام کیا ہوگا؟ پھر صرف 5 وقتی نماز ہوتی ہے، مڑ کے مسجد نو تالا، وہ 2 کنال دی مسجد نو کی کرنا بھی، جتھے کوئی قرآن دی تعلیم نہیں، کوئی دین دی تعلیم نہیں، کوئی مسئلہ مسائل دسن والا کوئی نہیں، کوئی ان کی نسل کو سنوارنے والا کوئی نہیں۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا کہ دنیا کے پیچھے دوڑنا، دین سے نکل کر کے یہ سب سے تباہ کون، اس کو اللہ نے بری مثال سے یہاں میں فقصص القصص ان کو بیان کر دیجئے واقعہ، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ کیا کرے؟
سوچ لیں، غور و فکر کریں اس چیز کو. ایک بار پھر ترجمہ دوران میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا تیرے رب نے بنی اولاد آدم، پکڑ لیا تیرے رب نے اولاد آدم کو ان کی پشتوں کو، اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس نے گواہ بنایا ان پر ان کی جانوں کو، اور ان سے یہ عہد لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے، اللہ کہتا ہم نے گواہی لی ہے، ہم نے جو ہے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، اس لیے کہ ان تقولوا، یعنی ہم نے بات اسے بتا دی، تمہیں سمجھائی کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، تمہیں ہم نے حسنا دین پھر پیدا کیا ہے، ایسا نہ ہو ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم کہو قیامت والے دن انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے. او تقولوا، یا تم یہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل، یقیناً شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو نسل تھے ان کے بعد. آفَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہلاک کر دے گا ہم کو، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اس وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیا، باطل اپنانے والوں نے، باطل والوں نے کیا، جھوٹا کام کرنے والوں نے کیا. وَكَذَلِكَ، اس طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں ایتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور ہم نے، اور آپ تلاوت کیجئے ان پہ اس آدمی کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ صاف نکل گیا اس سے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پیروی کی اس کی شیطان نے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ تھا ہی گمراہ ہونے والوں میں سے، وہ ہو گیا گمراہ ہونے والوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا، اور ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم ضرور بلند کر دیتے اس کو اس کے ساتھ. ان آیات اللہ یہاں تک مشکل نہیں نا، لیکن بندہ امتحان ہے، بندہ کیا کرتا ہے یہ تو اس کا امتحان ہے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ چمٹ گیا زمین کے ساتھ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال کَمَثَلِ الْکَلْبِ، کتے کی مثال کی طرح ہے. این تحمل علیہ، اگر تو حملہ کرے گا اس پر، یلحس، وہ زبان نکالتے ہوئے ہانپے گا. او تترک ہو، یا تو اس کو چھوڑ دے، یلحس، وہ زبان نکالے ہوئے پھر بھی ہانپے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو. مایا فقصص القصص، تو سنا دے یہ واقعہ، یہ بیان، یہ قصہ. ٹھیک ہے جی، بیان کر لے، مانا قصے، قصص کا مانا بیان، قصہ، واقعہ. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کر لیں. ابھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.